جی السلام علیکم. آپ سوچیں، امیجن کریں ایک صبح آپ اٹھے ہیں اور آپ کو اعلان کیا گیا ہے، خبریں آپ کو ملی ہیں اخبار سے، ٹی وی سے یا لاؤڈ سپیکر سے، یا آپ کے پڑوسی نے آپ کو بتایا ہے کہ یار تمہارے پاس صرف 28 دن ہے اپنے بال بچے کو لے کے یہ ملک چھوڑ دو، ادروائز ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. اور آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کے بچوں کا یہ قصور ہو کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں، وہیں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوں، وہیں پہ اپنے بزنس چلاتے ہوں، وہیں پہ اپنے کاروبار، وہیں پہ ان کی شادیاں ہوئی ہوں، لیکن چونکہ ان کی دادا پردادا کسی اور ملک سے تھے تو آپ کو وہاں پہ ڈپورٹ کرنے کی دھمکی دی جائے. کتنا ظلم ہے یہ، کتنا ظلم ہے. آپ ایک ملک میں آئے، اپنا ملک چھوڑ چھاڑ کے ایک ملک میں آئے، آپ نے وہاں پہ شادی کی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ہی نیشنلٹی کی، اور آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ کے بچوں کو بھی پاسپورٹ نہیں ملا، آپ کے بچوں کے بچے بھی جوان ہو، آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کی دوسری نسل جوان ہوگی، ان کو بھی پاسپورٹ نہیں ملا. وہ سملنگ میں کام کر رہے ہیں، کاج کر رہے ہیں، دنیا کا ہر کام، سب سے تھرڈ کلاس جابے بھی وہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ٹیکس جو آپ اپنے شہریوں کے اوپر یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کو 28 دن کا وقت دیا جائے کہ اپنا ملک چھوڑ کے، ہمارا ملک چھوڑ کے نکل جاؤ. اور آپ نے ہی آج سے 40 سال پہلے ان کو جہاد کے نام پہ، رشیا کو پاش کرنے کے نام پہ اپنے ملک میں بلایا ہو. ہاں جی، میں افغانیوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا بڑا ظلم ہے. جو بچے سکول جا رہے بیچارے 8 10 15 سال کے، ان کو ٹیچریں بولتے کہ یہ تمہارا لاسٹ ویک ہے، 28 دن، 4 ویکوں کے بعد ہم نے تمہیں پھینک دینا، نہیں تو ہمیں پولیس پکڑ لے گی، آرمی پکڑ لے گی، نادرا والے آ جائیں گے. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ 8 10 سال کے، آپ کے 4 5 10 بچے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا سب کچھ اٹھاؤ، بالیاں بیچو، کڑے بیچو، عورتیں زیور بیچیں، اپنے گھر اگر آپ نے بنایا تو بیچ دو سستے میں ان ظالم لوکلز کے ہاتھوں جو آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے اس ملک میں اپنی قربانیاں دیں، جوانیاں دیں، بڑھاپا دیا، سارے کام کاج کیے، لیکن چونکہ آپ افغان ہو، چونکہ آپ میں سے کوئی 0.001% چرس بیچتا ہے یا سمگلنگ کرتا ہے یا کلاشن کو چلاتا ہے، اس سے قصوروار تم ہو یار. یہ تو وہی بات ہو، ایک مسلمان دہشت گرد کسی کافر کو مار دے تو سارے مسلمان بدنام ہو جائیں. یار ایسا تو نہیں ہوتا نا. حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ آپ منہ سے بولو یا دل میں سوچو کہ یہ برائی ہو رہی ہے. اگر بول سکتے ہو تو بولو، ہاتھ سے روک ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو میں کسی افغانی کو نہ ڈپورٹ ہونے دیتا، خدا کی قسم نہ ہونے دیتا. ہاں، جس نے قتل کیا ہے، جس نے غلط کام کیے ہیں پاکستان میں، یعنی کہ بہت بہت کرمنلز ہیں، ہاں اگر ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے تو نہیں. یار ایک قانون ہوتا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال آپ ایک کسی ملک میں رہیں. خیر یار ہمارا تو ملک کا آوے کاوی بگڑا ہے، ہم نے تو افغانیوں بنگالی ہیں، چلو ان کا کیا قصور ہے، چلو مانتے ہیں یار افغانی دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، چرس بیچتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں. یار بنگالیوں کا کیا قصور ہے جو کراچی میں لاکھوں ہیں، ان کی دوسری تیسری چوتھی نسل پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، بنگلہ دیش بننے سے پہلے کیا ہے پاکستان میں، ان کو کیوں نہیں ہم پاکستانی نیشنلٹی دے رہے؟ ان کو کیوں ہم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ اور ہم نے تو ان افغانیوں کے نام پہ یار کتنا کچھ بٹورا ہے، کھایا ہے. ہم نے رشیا کو پاش کیا نا، ہمیں تو بچپن میں ہی پڑھایا گا نا، رشیا سپر پاور کو پاکستان نے پاش کیا ہے. افغانیوں کو ہم نے پناہ دی، یہ پناہ دی. شاید ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے شاید ڈالر دینا بند ہو گیا اقوام متحدہ. یار ایک ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، آپ ایک ٹائم گزارو، 10 سال 20 سال 15 سال 50 سال، اس کے بعد آپ کو قانونی حق حاصل ہوتا ہے، آپ کی نسلیں اور آپ کو وہاں پہ حقوق دیے جاتے ہیں. سراسر ظلم ہے ان کو 28 دن کے اندر ڈپورٹ کرنا. جو بچہ پاکستان میں، مجھے نہیں پتا پاکستان کا قانون کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا میں نے سنا ہے یا کہیں پڑھا کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے آپ اس کو نہیں نکال سکتے. کیوں نکال رہے ہو یار؟ کون سا قانون ہے یار؟ یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ ایک بچہ ادھر پیدا ہوا ہے یار، 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، وہ بےچارا کام کر رہا ہے، کوڑا اٹھا رہا ہے. یار آپ کے محلے کا کوڑا اٹھاتے ہیں، کبھی کسی افغانی کو بھیک مانگتے دیکھیں؟ بہت کم ہے یار، ان سے زیادہ محنتی قوم ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم ہر ڈرام پاکستانی ادھر تو کوئی کام کرتے نہیں، باہر آ کے تو ہم ٹوائلٹس بھی صاف کرتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں. اپنے ملک میں تو ہم نہیں کچھ کام کرتے، اپنے گھر کا ٹوائلٹ نہیں ہم صاف. یار ماں سے ہاتھ کا پانی بہنوں کو ہم نے نوکر بنایا ہوتا ہے، پانی دو، پانی اٹھتے نہیں پیتے. یہ تو محنتی قوم ہے.
ان کے 8 8 5 5 10 10 بچے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ بھیک نہیں مانگتے، ان کو محنت سکھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. پاکستان سے بڑا کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، اتنا ہی میں کر سکتا ہوں، کاش میں کچھ اور کر سکتا. تو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، اور اقوام متحدہ بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے، اور آپ کو دے دے گا. آپ ٹینشن نہ لو، وہ آپ کو پیسے دے دیں گے. اور جہاں تک اب آبادی کتنے ہوں گے، 10 15 20 30 لاکھ ہوں گے، کتنے ہوں گے یار؟ ہمارے ماشاءاللہ 22 کروڑ عوام ہے. اگر ہم ان کو قانونی دائرے میں لے آئیں، ان کو ہم نیچرلائزیشن دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں، پاسپورٹ دے دیں، تو ہمارے ایک اچھے شہری بنیں گے. اور جو نہیں بنتے، آپ ایک ٹیسٹ رکھیں نا، جس کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو آپ نکال دیں. جو بندہ ٹھیک ہے، جن کی نسلیں ٹھیک ہیں، اور جو بندہ غلط ہے اس کو نکالیں، اس کی نسلوں کو نہ نکالیں. یار خدا کا خوف کھائیں یار، اللہ کو آپ لوگوں نے منہ دکھانا ہے. یہ گورنمنٹ، یہ شہباز شریف سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، تو بینگ اے پاکستانی، میں پاکستان کا ووٹر ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ان کو ان کے حقوق دیں. انسانی، مسلمان کو چھوڑیں یار، مسلمانوں کو چھوڑیں. مسلمانوں کا آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ بینگ اے انسان. انہوں نے ہمارے ملک میں اتنا ٹائم مانگنے ہے، جاؤ کہ کچھ کو ہر ٹائم مانگتے رہتے ہیں نا. شہباز شریف صاحب آپ تو بڑے مشہور ہیں، آپ کے تو لیکچر، تو بکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. لیکن چلو، ہم بکاری ہیں، جائیں اقوام متحدہ سے کچھ کو لے جائیں، کچھ نہ کچھ ڈالر ڈال دیں گے، ہڈی دے دیں گے ہمیں انشاءاللہ. تو آپ لے لیں افغانیوں کے نام پہ. تو مل کافی آگے بھی تو ہم کھاتے رہے نا، تو تھوڑا عرصہ لے لیں گے، اور ان کو پلیز اپنے ہم دائرے میں لے کے آئیں. تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے ان بیچاروں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. کبھی رشیا کے ساتھ جہاز کے میں، کبھی امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے اوپر بم مارے ہیں. پھر وہی طالبان جب ہمارے اوپر چڑھے، ہم ان کو دہشت گرد کیا ہے، ٹی ٹی پی پتہ نہیں کڑی پی. وہ دفاع ہوئے ہیں، واپس گئے ادھر، ان پہ ظلم کر رہے ہیں. افغانستان رہنے کے قابل ہے یار. تو اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈالر آنا شاید بند ہو گئے ہیں. لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، آپ ریکویسٹ کریں، اقوام متحدہ کچھ نہ کچھ دے دے گا. اور باڑ میں گئے ڈالر یار، اللہ سے بڑا کوئی ڈالر دے سکتا ہے. ان کو اپنا شہری بنائیں، ان کو قانونی دائرے میں لے کے آئیں یار. ٹھیک ہے، ظلم ہے یار، خدا کی قسم. کیا میں تو کہتا ہوں قیامت آ جائے. اللہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے تو اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے؟ ختم کرے سب کچھ. بہرحال آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ پلیز ان پہ ظلم نہ کریں. دہشت گرد جو ہے ان کو ماریں، پھینکیں، کاٹیں، ذبح کریں. ہمارے ملک میں کوئی دنگا فساد نہیں کرے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کوئی ملک بھی نہیں دیتا. لیکن جو قانونی طور پہ لیگل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے بچے تو نہیں ہیں دہشت گرد. اور ظالموں، خدا سے ڈرو. کب تمہیں پکڑ لے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ دے والے.